اللہ العلی العزیز الودود والصلاة والسلام علی نبیہ المحمود وعلى آلہ واصحابہ الذین هم صاحب الصدق والحیاء والجود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے کئی جمعوں سے مسلسل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، بالخصوص ان کا علمی مقام اور مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر جو فہم اور جو ملکہ اور جو بصیرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی ہے، وہ کسی اور جید صحابی کو بھی نہیں عطا ہوئی۔ علمی لحاظ سے آپ جید صحابہ کرام سے بھی اوپر ہیں۔ آپ کا علمی رتبہ، آپ کا علمی مقام، آپ کا علمی شان، آپ کی علمی عظمت بہت سارے جید صحابہ کرام سے، علماء صحابہ سے، مفتیان کرام صحابہ سے اونچا ہے۔ قرآن پاک کا فہم اور قرآن پاک کی بصیرت اور حدیث مبارکہ کے اندر جو گہری نظر، وسیع و عریض و عمیق قسم کی نظر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، کسی اور صحابی کی نہیں تھی۔ علم کے اندر آپ اس قدر مضبوط تھے کہ بسا اوقات یوں بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے بڑے جید صحابہ کرام سے علم کے اندر اختلاف رکھتی تھی، لیکن وہ اختلاف جو تھا علم کی روشنی کے اندر ہوتا، دلائل کی روشنی کے اندر ہوتا، محض کسی کے ساتھ ضد کی وجہ سے اختلاف نہیں تھا، اور یہی اختلاف اللہ کی رحمت کا باعث بھی ہوتا ہے، جس کے اندر قرآن و حدیث سے دلائل ہوں، جس کے اندر قرآن و حدیث کا فہم اور بصیرت ہو۔ ایسے اختلاف سے انسان اللہ کی رحمت کے اندر آتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ علم انسان کے اندر تحمل پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر بردباری پیدا کرتی ہے، علم انسان کے اندر برداشت پیدا کرتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے کہ دو علم والے بھی ایک دوسرے کو آپس میں برداشت نہیں کرتے، دو عالم ایک دوسرے کو آپس میں
برداشت نہیں کرتے۔ اگر کسی انسان نے کسی دوسری کے رائے کے ساتھ بھی اختلاف کیا نا، بس پھر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالیاں نکالنے پہ اتر آتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، ایک اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، سننا چاہیے کہ آگے والا کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں اگر اس کی رائے کے اندر اس طرح تضاد ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی، اس کو سمجھایا جائے، بھائی آپ کی رائے جو ہے یہ قرآن و حدیث کے متصادم ہے، لیکن اندر برداشت تو ہونی چاہیے نا۔ اگر کسی کے پاس قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ اس کے پاس دلائل بھی موجود ہے اور دوسرا عالم بھی قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے، اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کر کے اس کی رائے کو سنے۔ قبول کرنا نہ کرنا تو پھر بات کی بات ہے۔ بس اوقات یوں بھی دیکھنے کے اندر آتا ہے، دونوں حق کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہوتا، دونوں کے پاس جو ہے نا قرآن و حدیث کے اندر سے دلیل ہوتی ہے۔ ائمہ کرام کا آپ اختلاف دیکھ لیں، نماز کے اندر کتنے مسائل کے اندر اختلاف ہے، لیکن برداشت ہے۔ کوئی عالم دوسرے عالم کو یہ نہیں کہتا کہ یہ رفع دین کرنے سے کافر ہو گیا۔ یہ آج کل کے ماحول کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو بڑے علماء ہیں، مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رفع دین کرنے والے کو کافر نہیں کہا، انہوں نے نہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا۔ برداشت ہے، دونوں کے پاس دلائل ہے، حدیث سے دلائل ہے۔ کوئی ہاتھ سینے کے اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، اندر برداشت ہونی چاہیے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب دو باتوں کے اندر، دو عالموں کی رائے کے اندر، دونوں کے پاس جس وقت قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہوں تو پھر اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اختلاف کرتی تھی تو علم کی روشنی کے اندر اختلاف کیا کرتی تھی، ایسے نہیں کہ فضول جو نے اختلاف کیا ہوا ہے، ضد کی وجہ سے کیا ہوا ہے، نہ، ضد نہیں تھی، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، علم کی روشنی کے اندر دلائل کے ساتھ اختلاف کرنا یہ باعث رحمت ہو۔ بہت سارے صحابہ سے آپ نے اختلاف کیا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلی کے باندھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اما عائشہ صدیقہ سے جس وقت حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کیا تو نے یہ بات اس طرح کی ہے کہ اس عورت کو عذاب بلی کے باندھنے کی وجہ سے ہوا؟ آپ نے کہا میں نے کون سی اپنی طرف سے کی ہے، میں نے بھی تو اللہ کے پیغمبر سے اسی طرح سنی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی شان بڑی اونچی ہے، اللہ کا مقام اور بڑا اونچا ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر ایک مومن کی بڑی عظمت ہے۔ کسی مومن کو اللہ بلی کی وجہ سے، بلی کے باندھنے کی وجہ سے جہنم کے اندر نہیں گراتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، وہ بلی کو باندھنے کی وجہ سے صرف جہنم کے اندر نہیں گئی، ساتھ یہ بھی وجہ تھی کہ وہ کافرہ تھی، اپنے کفر کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گئی۔ اور فرمایا جس وقت اللہ کے پیغمبر سے کوئی بات سنا کرو تو دیکھ لیا کرو کہ یہ بات کیسے ہے، پہلے سمجھا کرو، بعد کے اندر جو ہے نا بیان کیا کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے نئے کپڑے منگوائے اور پہن لیے۔ لوگوں نے پوچھا وفات سے پہلے نئے کپڑے پہننے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان جس لباس کے اندر مرتا ہے کل قیامت کے دن اسی لباس کے اندر اٹھایا جائے، اس لیے میں نے نئے کپڑے پہنے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جس وقت یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ابو سعید خدری کے اوپر اللہ رحم فرمائے، اصل بات یوں نہیں تھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کا تذکرہ کیا ہے اس لباس سے مراد انسان کے عمل ہے کہ انسان جیسا کام کرتا ہوا اس کی موت واقعہ ہوگی اسی طرح اٹھایا جائے گا. اچھے کام کرتے ہوئے مرا ہے اسی کام کے اندر جو ہے نا وہ اٹھایا جائے گا. برا کام کرتے ہوئے جو ہے نا مرا ہے برے کام کے اندر جو ہے نا وہ اٹھایا جائے گا. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں عزت کی موت دے, اللہ ہمیں شان والی موت دے. جس وقت موت کا وقت ہو ہماری زبان کے اوپر کلمہ طیبہ ہو, جس وقت موت کا وقت ہو سجدے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, ذکر اذکار کی حالت میں, تلاوت کی حالت میں موت آئے. اے اللہ ایسی کیفیت نہ ہو کہ ہم تیری نافرمانی کر رہے ہو اور ہمارے گناہوں کے اندر ہماری جو ہے نا موت آ جائے. یہ اللہ سے دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے. تیری عبادت کے اندر ہماری موت آئے, تیری اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہمیں موت آئے, عزت کی موت آئے, شان والی موت ملے. اللہ ابو سعید خدری کے اوپر رحم کرے, اس نے بات کو سمجھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کا تذکرہ کیا اس لباس سے مراد عمل ہے. انسان کے جیسے عمل ہوں گے, جیسے عمل کرتے ہوئے اس زمین سے رخصت ہوگا, اس دنیا سے رخصت ہوگا, اسی کیفیت اور حالت کے اندر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اختلاف کیا آپ نے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ بسا اوقات بڑے بڑے جید صحابہ کرام سے اختلاف کیا کرتی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ روایت آئی کہ عورت کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ کے پیغمبر تو وضو کرنے کے بعد اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور بغیر پھر وضو کیے نماز جو ہے نا وہ پڑھ لیا کرتے تھے, اللہ کے پیغمبر کا تو نہیں ٹوٹتا. اختلاف کیا, دلیل بھی دی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے نا وہ یوں ہے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی کہ مرد اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے عورت گزرے یا گدھا گزرے یا کتا گزر جائے تو اس مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کے یہ مسئلہ جب دریافت کیا, آپ نے فرمایا, آپ نے غصے کا اظہار کیا اور کہا ابو ہریرہ تم نے ہم کو کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے. بسا اوقات میں ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. بعض روایات کے الفاظ یوں ہیں میں اس طرح پڑھی ہوتی تھی جس طرح کسی امام کے سامنے جنازہ پڑھا ہوا ہوتا ہے. میری ٹانگیں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہوتی تھیں, حجرہ مبارک چھوٹا ہوتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے جس وقت سجدہ کرنا ہوتا تو میری ٹانگ کو دباتے, میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی, اللہ کے پیغمبر سجدہ کر لیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر نماز کی حالت کے اندر مجھے ٹانگوں سے دبا رہا ہے اور میں جو نا اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی. اللہ کے پیغمبر کا وضو تو نہیں ٹوٹا. تم سامنے سے گزرنے کی بات کرتی ہو کہ کتا اور عورت اور گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے پڑھی ہوتی تھی, اللہ کے پیغمبر کی نماز تو نہیں ٹوٹتی تھی. صحابہ سے اختلاف کیا آپ, لیکن علم کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں. ایک روایت کے اندر آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. میں تلاش کرنے لگی, اندھیرا تھا, چراغ بھی نہیں تھا, روشنی تھی نہیں, حجرہ مبارک کے اندر اندھیرا تھا. میں نے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹٹولنے لگ پڑی. جس وقت ہاتھ کے ساتھ ٹٹولنے لگی تو میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے قدم مبارک کو جا لگا. اللہ کے پیغمبر اس وقت سجدے کے اندر تھے. میں نے کان لگائے, توجہ کی تو زبان سے یہ الفاظ جو نہ جاری تھی, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَثْنَيْتَ كَمَا نَفْسَكَ۔ اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، اے اللہ تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، اور تیرے غصے اور غضب اور تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں تیری تعریف کرنے کے قابل نہیں، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنے تعریفیں کی ہیں۔ یہ کلمات جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا چاہتی ہیں، میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے قدمین مبارک کو لگا، آپ کے پاؤں کو لگا، آپ نے اپنا وضو بھی نہیں توڑا، نماز بھی نہیں توڑی۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت کا ہاتھ لگ جائے تو اللہ کے پیغمبر کی نماز نہ ٹوٹے، اور آگے سے صرف گزر جائے تو ٹوٹ جائے؟ اختلاف کیا علم کی روشنی کے اندر۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے رات کے وتر قضا ہو جائیں اس کو چاہیے کہ وتر نہ پڑھے، پھر اپنے وقت کے اندر اگر اس نے پڑھ لیے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھا قضا ہو گئے چھوڑ دے، بس اب نہ پڑھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب یہ روایت پہنچی، آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بسا اوقات کسی وجہ سے رات کے وقت وتر رہ بھی جاتے تو آپ اگلے دن ضرور بضرور ادا کرتے، آپ چھوڑتے نہیں اس کو۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے بنی آدم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک زائد نماز کو بھی لازم کیا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نماز ہے؟ وہ وتر کی نماز ہے، وتر کی نماز۔ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وتر کا پڑھنا برحق ہے، اللہ نے اس کو لازم کیا ہے۔ جو انسان وتر کو چھوڑتا ہے، وتر کو نہیں پڑھتا، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وتر کو رات کی آخری نماز رکھا کرو، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ علماء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں، میں 3 صورتیں جو ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ وتر پڑھنے کے جو انداز ہے نا وہ 3 طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان سخت مصروفیت میں ہو، اس کا وقت مشغولیت کے اندر گزرتا ہو، یا انسان سستی کا مظاہرہ کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل وتر پڑھ لے۔ پتہ نہیں بعد میں سستی کی وجہ سے پڑھنے ہوں یا نہ پڑھے جائیں، جی رہ نہ جائیں، گناہ گار نہ ہو۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت اس سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، سنن پڑھیں، نوافل پڑھیں، وتر کو چھوڑ دیں۔ جس وقت آپ رات سونے لگے ہیں، سونے سے پہلے آپ وضو کر کے وتر پڑھ لیں، یوں یہ وتر جو ہے یہ رات کی آخری نماز جو ہے نا وہ بن جائے، پھر اس کے بعد کوئی اور کام نہ کرے۔ یہ دوسری صورت ہے، یہ پہلی صورت سے بھی اعلیٰ صورت ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ ان دونوں صورتوں سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل ترین صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کا عادی ہو اور تہجد کے نوافل پڑھنے سے پیار اور محبت اور انس رکھتا ہو، اور اس کو اپنے نفس کے اوپر یہ اعتماد ہو کہ میں نے سحری کے وقت جاگ کر تہجد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، عادت ہے اس کی کھڑے ہونے کی، اور اپنی عادت کے مطابق وقت کے اوپر وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ رات عشاء کی نماز پڑھے، سنن پڑھے، نوافل پڑھے، لیکن وتر کو چھوڑ دے، اور تہجد کے وقت وتر پڑھنے کے بعد، تہجد کی نوافل پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ تر معمول یہی ہوتا تھا کہ آپ وتر کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کرتے۔ یہ سب سے افضل ترین صورت ہے وتر پڑھنے کی۔
اس طرح وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز بن جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک یہ اس کا دورانیہ ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ اس کے اندر کسی وقت بھی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لیجیے گا کہ وطر جو ہے وہ 3 پڑھنے ہیں، ایک نہیں پڑھنے۔ صراحتاً روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک صحابی نقل کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کی پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر 3 وطر پڑھا کرتے۔ چنانچہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فتوے کی تائید کرتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر وطر رہ بھی جائیں، ابو درداء کو غلطی لگی ہے، وہ صبح کے وقت پڑھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سو جائے اور سونے کی وجہ سے اس کے وطر چھوٹ جائیں، یا بھول جانے کی وجہ سے اس کے وطر چھوٹ جائے، جس وقت بیدار ہو اس وقت وطر پڑھ لے، یا جس وقت اس کو یاد آئے اس وقت وطر پڑھ لے۔ جس طرح نماز کی قضا ہے، اسی طرح وطر کو قضا کرنا بھی واجب ہے۔ جس طرح فرض نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، اسی طرح وطر کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر ایک نماز کو لازم کیا ہے، وہ نماز اتنی قیمتی نماز ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عرب کے ہاں سرخ اونٹ جو ہوتے تھے یہ قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ عرب کے ہاں جو قیمتی ترین مال ہے سرخ مال، اونٹوں کی شکل کے اندر جو سرخ اونٹ ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی مال جو ہے وہ 3 وطر کو پڑھنا ہے۔ اس لیے اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے، یا سونے کی وجہ سے چھوٹ جائے، یا بھولنے کی وجہ سے چھوٹ جائے، جس وقت بیدار ہو یا جس وقت یاد آ جائے اپنے وطروں کی قضا لازم کر لے، نہیں کرو گے گناہ گار ہو۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس فتوے کے ساتھ اختلاف کیا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ جس صبح میں نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے اس صبح میں خوشبو نہ لگاؤں، تارکول کا جو ہے نا وہ تیل جو ہے نا اپنے اوپر لگا لوں۔ تارکول کا تیل لگانا تو پسند کرتا ہوں، لیکن خوشبو لگانا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جس وقت یہ روایت پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبح احرام باندھنا تھا اس احرام کو خوشبو میں نے خود لگائی ہے، اور جس دن آپ نے احرام باندھا ہوا تھا آپ کی اس مانگ پر خوشبو چمک رہی تھی۔ اب مسئلہ تو اسی طرح ہے کہ احرام کی حالت کے اندر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی زیب و زینت کا کام کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، خوشبو والا صابن استعمال کرنا احرام کی حالت میں یہ تو درست نہیں ہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ اب دونوں میں تطبیق کیسے ہے؟ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا یہ درست نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے احرام کی چادر کو خوشبو لگانا یہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر اور مانگ کے اوپر جو خوشبو چمک رہی تھی وہ آپ نے احرام باندھنے کے بعد نہیں لگائی تھی، وہ پہلے کی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی احرام کی چادروں کو میں نے خود خوشبو لگائی ہے۔ اختلاف کیا، ساتھ دلیل بھی دی۔ عرض یہ کر رہا ہوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اختلاف کرتی تھیں تو علم کی روشنی کے اندر اختلاف کرتی تھیں، اور ایسا زبردست جو نہ دلیل بھی ساتھ دیتی تھیں کہ بڑے بڑے جید علماء مفتیان کرام صحابہ بھی آپ کے سامنے آگے بولتے نہیں، خاموش ہوتے۔
علم کے اندر اتنی مضبوط اور پختہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک دفعہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا، جس انسان کو جنابت طاری ہو جائے اور اس نے سحری کا کھانا کھا کے روزہ رکھنا ہو، ابھی تک غسل نہ کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جس وقت اس فتوے کا پتہ چلا، آپ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا عمل تو اس کے خلاف ہے، اللہ کے پیغمبر تو اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے تو بسا اوقات جنابت طاری ہوتی تھی، غسل نہیں کیا ہوتا تھا، سحری کا کھانا جو آنا کھا لیتے تھے، بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز میں پہنچ جاتے تھے۔ صحابہ نے جا کے جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کر دیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم کے اندر اتنی مضبوط اور پختہ تھیں کہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام سے بھی جب اختلاف کرتی تو کسی کی جرأت نہ ہوتی آپ کے آگے بولنے۔ اس عورت کا علم کتنا مضبوط ہوگا، اس عورت کا علم کتنا پختہ ہوگا، اس عورت کا علم کتنا اونچا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری عائشہ کے پاس جا کے علم سیکھو، دین کا نصف حصہ اس کے پاس جا کے سیکھو۔ کلیب بدر والی روایت لے لیں، جس وقت نبی کا کوئی فرمان، نبی کا ویسے کوئی فرمان حدیث کے خلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر کسی سمجھنے والے کو غلطی لگ گئی ہے، اس نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ وہ قرآن اور حدیث کے متصادم نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو انکار کر دیتے۔ بھائی نبی کے فرمان کی یہ منشا نہیں ہے، نبی کے فرمان کا یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات یوں نہیں فرمائی۔ کلیب بدر والی آپ روایت لے لیں، بدر کے مارکے کے اندر صنادید قریش 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بدر کے مقام کے اندر جو ایک بیکار خشک اور گندا کنواں تھا، اس کے اندر ان 70 آدمیوں کی لاشوں کو ان کے اندر گرا دیا۔ اب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دستور مبارک تھا، جب جنگ کے اندر آپ کو فتح ہو جاتی نا تو آپ 3 دن تک اسی جگہ کے اوپر ٹھہرے رہتے۔ بدر کے مارکے کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے میدان کے اندر ٹھہرے تھے۔ 3 دن کے بعد جس وقت چلنے لگے نا تو بدر کے کنویں کے منڈیر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے ان صنادید قریش کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ او صنادید قریش، اور بعض روایات میں آتا ہے آپ نے نام لے کے ان کو خطاب کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں چودھری، اے فلاں سردار، اے مکے کے فلاں قریشی، اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ہم نے تو بالکل صحیح پا لیے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو وعدے اللہ نے تمہارے ساتھ کیے تھے کیا تم نے بھی سچے پائے کہ نہ پائے؟ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا تمہاری مدد کروں گا، نصرت کروں گا، تائید کروں گا، دشمن کے خلاف تمہیں فتح عطا کروں گا۔ اللہ نے سارے وعدے پورے کیے، ہم نے اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو سچا پا لیا۔ تمہارے ساتھ بھی اللہ نے وعدے کیے تھے میرے نبی کے خلاف آؤ گے، میرے نبی کے خلاف جنگ کرو گے، ذلیل و خوار کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، پٹائی تمہارا مقدر ہوگی، شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ ہم نے تو اللہ کے وعدوں کو سچا پایا، اب تم بھی بتاؤ نا تم نے بھی اللہ کے وعدوں کو سچا پا لیا کہ نہ پایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، فرماتے ہیں ما تکلم من اجساد لا ارواح لها،
ما تکلم من اجساد، اے اللہ کے پیغمبر آپ کیسے کلام کر رہے ہیں؟ من اجساد، ایسے اجساد کے ساتھ، ایسے جسموں کے ساتھ، لا ارواح لہا، جس کے اندر روح ہی کوئی نہیں ہے۔ روح نہ ہو تو کوئی انسان سن نہیں سکتا، جسم صرف در ہوتا ہے، روح ہوتی ہے تو انسان سنتا ہے، روح ہوتی ہے تو انسان دیکھتا ہے، روح ہوتی ہے تو انسان کھاتا ہے، روح ہوتی ہے تو انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، اڑتا ہے، بھاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، حرکت کرتا ہے جسم۔ جس انسان کے جسم کے اندر روح ہی نہ ہو، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اس کا جسم حرکت کر سکتا ہے، نہ اپنے جسم کو نہلا سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ اٹھ کے قبرستان میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ کیسے ان کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر تو روح ہی کوئی نہیں ہے۔ جب روح نہ ہو تو کیسے سنے گا یہ؟ معلوم ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جس جسم سے روح نکل جائے وہ جسم ڈر رہ جاتا ہے، جسد حاکی بن جاتا ہے، وہ سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ آج تو کہتے ہیں نا مردے سن لیتے ہیں جی، قبروں کے اندر پڑے ہوئے سن لیتے ہیں، وہ کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے، قبر کے اندر دفن نہیں کیے ہوئے تھے۔ ما تکلمو، اللہ کے پیغمبر کیسے آپ کلام کر رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم وفی روایت ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم میری بات کو سن کر جواب دیتے ہو، لیکن لا یجیبون، یہ کلیب بدر والے میری بات کو سن کے جواب نہیں دیتے، بس فرق یہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، دیگر صحابہ تو یہ بات سن کے خاموش ہو گئے، اب کس کی جرت ہے کہ نبی سے مکالمہ کرے؟ حضرت عمر فاروق نے بھی ایک دفعہ بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے جو ہے نا ان سے کلام کر رہے ہیں؟ بس خاموش ہو، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ترکی بترکی سوالات جو ہے نا وہ زیادہ ڈرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کا روب تھا۔ ویسے بھی اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ میرے پیغمبر سے ایسے خام خواہ فضول قسم کے سوالات نہ کیا کرو، بڑی کوئی سختی کا وقت ہوتا، ضرورت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر سے سوال جو ہے نا وہ کرتے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ سوال کر لیا، بس کافی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جس وقت یہ روایت پہنچی، آپ نے فرمایا کیسے اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کلام کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر یوں فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انکا ضمیر خطاب کی اللہ کے پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے، انکا بے شک آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انکا لا تسمع الموتى، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اگر آپ نہیں سنا سکتے تو ہم کیسے سنا سکتے؟ وما انت بمسمع، انت ضمیر خطاب کی، ما انت بمسمع من فی القبور، شبہ ہوتا تھا کہ شاید جو ہے نا قبروں میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتے، جو قبر سے اوپر پڑے ہوئے ہیں باہر ہیں شاید وہ سنتے ہوں۔ اللہ نے دو مختلف جملے جو ہے نا وہ بیان کر دیے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہاں وہ مردہ زمین کے نیچے ہو،
ہاں وہ مردہ زمین کے اوپر ہو، اور دوسری جگہ پہ فرما دیا ما انتم بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرا پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر مردوں سے کلام کرے؟ اما عائشہ صدیقہ نے یہ اعتراض کر دیا اور فرمایا نہ جس طرح تم سمجھ رہے ہو ایسی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ علم دلانا مقصود ہے، سما بمانا علم کے ہے کہ انہوں نے جان لیا کہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عذاب سے ہمیں ڈرایا تھا وہ عذاب جو ہے نا بالکل سچا اور برحق ہے، یہ انہوں نے جان لیا۔ اب روایات کے اندر اور قرآن مقدس کی آیت کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اب علماء نے تطبیق دی ہے دونوں روایتوں کے اندر، اما عائشہ صدیقہ کے قول کے اندر اور حضرت عمر والی بات کے اندر، اور تطبیق کے اندر انہوں نے حضرت قتادہ کا قول نقل کیا ہے۔ قال قتادہ رحمۃ اللہ علیہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا وندما۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلیب بدر کے اندر جو مردے پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کی ارواح کو ان کے اندر ڈال کر ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ یہ میرے پیغمبر کی اس بات کو سن لیں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو حسرت دلانا، ان کو شرمندگی دلانا، ان کو جو ہے نا ڈانٹ پلانا اور ان کو ندامت دلانا، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر کے نبی کی یہ بات سنائی۔ یہ قانون نہیں تھا کہ وہ مردے جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عام قانون تو یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن وہ جو کلیب بدر کے موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، یہ نبی کا معجزہ تھا، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مورد کے اوپر بند ہوتا ہے، وہ عام قاعدہ کلیہ اور قانون نہیں ہوتا۔ مثلا میں اس کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حاجت ہوئی پیشاب کرنے کی، دیکھا کوئی عورت نظر نہیں آ رہی، پردے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے دیکھا وہ دور ایک درخت ہے، اب وہ صحرا کی جگہ ہو، دور درخت نظر آ رہا ہو، سخت گرمی بھی ہو، عرب کی گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، پہنچنا مشکل ہو، پیشاب بھی آیا ہو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا درخت خود چل کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ معجزہ اپنے مورد کے اوپر بند تو ہوتا ہے لیکن قانون اور دلیل نہیں بن سکتا۔ اب یہ کوئی دلیل بنا کے کوئی یہ کہ میرے پاس درخت چل کے آتے ہیں، یا کوئی یہ بات کہہ دے جی درخت بھی چلتے ہیں، جی نہیں، درخت تو نہیں چلتے، قانون تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر کا معجزہ تھا، معجزہ تو پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ بس مردے کے سننے کا قانون نہیں ہے۔ وہ کلیب بدر والی جو روایت ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور معجزہ جو ہے نا وہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، عام قانون نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے یہ جو مردوں کو خطاب کیا گیا تھا یہ زندوں کو عبرت دلانا مقصود تھا، یہ ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ اس کے اوپر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں، مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، نساؤکم فنکحت اموالکم فقسمت دورکم فسکنت۔ مردوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اور تمہارے مالوں کا کیا بنا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے، اور تمہاری عورتوں اور بیویوں کا کیا بنا، تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے دوسرے خاوند کر لیے ہیں، تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے ہیں، جو تم نے عالی شان محلات بنائے تھے اب تمہاری جگہ کے اوپر دوسرے ادھر رہ رہے ہیں۔ مردوں کو مخاطب کیا، کیا مردوں کو یہ سنانا مقصود تھا؟ نہ، آپ کے ساتھ جو لوگ زندہ تھے قبرستان کے اندر ان کو عبرت دلانا مقصود تھا کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اسی طرح ہوگا۔
نہیں ہی اسی طرح کلیب بدر کے موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے جو مردوں کو مخاطب کیا تھا وہ زندوں کو سنانا مقصود تھا، اور مقصد یہ تھا جس طرح ان کی حالت ہوئی ہے اگر تم نے بھی میری بات کو تسلیم نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر جو ہے نا آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، دفن کر کے رشتہ دار ابھی جا رہے ہوتے ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی رہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے قبر کے اندر آ جاتے ہیں، منکر نکیر، بٹھا لیتے ہیں اس کو، سوال جواب کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس روایت سے بعد لوگوں نے یہ جو ہے نا اخذ کیا کہ شاید جو ہے نا مردہ اوپر چلنے والے قدموں کی آہٹ کو بھی جو ہے نا وہ سن لیتا ہے، حالانکہ مردہ جو ہے نا قدموں کی آہٹ کو نہیں سنتا۔ یہی وجہ کہ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ یوں بیان کیے، عام حدیث کے الفاظ یوں ہے، یسمع قرأ انہ یسمع قرأ نعالہم۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو یوں پڑھو، انہ یسمع قرأ نعالہم، اس کو مجہول کا صیغہ بناؤ اور بعد میں مفعول کو نائب فاعل جو ہے نا بنا دو۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ فرشتے اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ جو رشتہ دار انسان کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی قدموں کی آہٹ سنائی دی جا سکتی ہے، ابھی سنائی دی رہی ہوتی ہے کہ وہ فرشتے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مردہ سن رہا ہوتا ہے، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ کنایا ہے سرت اتیان سے۔ سرت اتیان کا مطلب یہ ہے کہ منکر نکیر فرشتے اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ ابھی جو ہے لواحقین اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہوتی ہے، وہ منکر نکیر جو ہے نا وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مردے کو وہ قدموں کی آہٹ جو ہے نا وہ سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مردوں کو سننے اور سنانے کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن مقدس کے بھی خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے بھی صراحتاً مخالف ہے، اور سب سے پہلے اس مسئلے کا رد جس نے کیا تھا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور قرآن پاک کی کتنی ہی آیات کے یہ متصادم جو ہے وہ مسئلہ ہے، ایک دو نہیں، کتنی ہی آیات کے متصادم جو مسئلہ ہے، اور شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے یہ بات، شرک کو تقویت دینے کے مترادف ہے یہ بات۔ اب قرآن پاک کی کتنی ہی آیات جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، اللہ کا حکم کیا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ آپ نے آیات گننی ہے، میں صرف آیات پڑھوں گا۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا مستجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ کن کو پکارا جا رہا ہے آج؟ کن کو پکارا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے، حضرت علی کو پکارا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں۔ سب کی نفی ہو گئی، حضرت علی کی بھی نفی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی ہو گئی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی، انبیاء کی، سب کی نفی ہو گئی۔ پہلی آیت، ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا مستجابوا لکم، اگر سن بھی لیں مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا سنتے ہی نہیں، سنے تو جواب بھی تو دینا، جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنتے بھی نہیں۔ دوسری آیت، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون، میرا پیغمبر یہ سنے تو جواب دینا، سنتے ہی نہیں جواب کہاں سے دیں گے۔ یبعثهم اللہ، اللہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر ان کی روح کو ان کے جسموں کے اندر ڈال کے جب اٹھائے گا پھر یہ سنیں گے، اس سے پہلے نہیں سن سکتے۔ دو آیتیں۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، دنیا کے اندر جن قبروں والوں کو سجدے کرتے تھے، نظریں دیتے تھے، منتے مانتے تھے،
اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، وہی بزرگان دین کل قیامت کے دن اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہوں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے جو نا غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری قبروں کے اوپر آئے تھے۔ اگر سنتے ہوتے تو غفلت کا اظہار کرتے؟ معلوم ہوا کہ وہ بزرگان دین ان کی پکاروں کو سنتے ہی نہیں۔ چوتھی آیت، وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُم عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اس انسان سے بڑھ کے ظالم اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے۔ میں اللہ اس کی زندگی کو قیامت کی صبح تک دراز کر دوں، قیامت کی صبح تک قبر کے اوپر کھڑے ہو گے، سب قبر کو پکارتا رہے، قیامت آ جائے گی، وہ اس کی پکار سے ہم من دعائکم غافلون، بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکارا جا، قیامت کی صبح تک وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ کل قیامت کا جس وقت حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، یہی لوگ جن کو یہ پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کو سجدے کرتے تھے، جن کے نام کے نظر اور نیاز دیتے تھے، جن کی قبروں کے اوپر چڑھاوے اور پھیرے لگاتے تھے، یہ ان کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کے منکر بنے ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا اور بلانا یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور یہ عبادت کے منکر ہو جائے۔ کانوا بعبادتہم کافرین۔ پانچویں آیت، انک لا تسمع الموتى۔ چھٹی آیت، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ ساتویں آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے پیارے ابا جان، کیوں آپ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں؟ ما لا یسمع، پہلی بات یہ ہے سماعت کی نفی ہے۔ ما لا یسمع ولا یبصر، جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کسی قسم کا نفع پہنچانے کے اوپر بھی ان کے اندر قدرت نہیں ہے، کیوں ایسی ہستی کو پکارتے ہیں؟ 7 قرآن مقدس کی آیات میں نے پڑھی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہستیاں اس دنیا کے اندر چلے جائیں، ہاں وہ انبیاء ہوں، ہاں وہ اولیاء اللہ ہوں، ہاں وہ بزرگان دین ہوں، ہاں وہ انبیاء کے زادے ہوں، انبیاء کے بیٹے ہوں، انبیاء کے اولاد میں سے ہوں، اللہ کے محبوب ہوں، اللہ کے پیارے ہوں، اللہ کے قریبی ہوں، جو انسان ہو کے مخلوق ہو کے اس دنیا کے اندر جام پی لے موت کا، وہ اوپر کھڑے ہوں کی پکار کو سننے والی ذات کون سی ہے؟ بولو، سننے والی ذات کون سی ہے؟ ہر جگہ سے سننے والا کون؟ ہر کسی کی پکار کو سننے والا کون؟ ہر زبان کے اندر سننے والا کون؟ ہر انداز کے ساتھ سننے والا کون؟ یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، انکا انت السمیع العلیم۔ سننے والی ذات صرف اور ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سنے۔ اب میں ایک سوال کا جواب جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں۔ قبرستان کے اندر ہم جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ قبروں پر جاؤ تو ان کو سلام پڑھا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ جب وہ ہمارے سلام کو سنتے نہیں تو پھر ہم قبروں میں جا کے ان کو سلام کیوں کرتے ہیں اور خطاب بھی کرتے ہیں، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو اے قبروں والو، خطاب بھی ان کو کر رہے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے اوپر جو ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، ہر جگہ پہ سنانا مقصود نہیں ہوتا، بسا اوقات دعا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان کو دعا دینا مقصود ہے، اے قبروں والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، نہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں جی تم ہمارے سلام کو سنو۔ سنانا مقصود نہیں ہے۔ آپ اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا، پہلے تو آپ کا نظریہ یہ ہوگا کہ انبیاء بھی سنتے ہیں جی،
چلو میں اس کی بات نہیں کرتا. جس وقت ہم نے یہ کہہ دیا تحیات کے اندر السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، اور پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں کے اوپر سلامتی ہو، سلامتی کی دعا ہم ادھر کر دیں ہیں، تو کیا ہمارے اس سلام کو عالم اسلام کے سارے مسلمان سن رہے ہوتے ہیں، یا ہمارا مقصد ان کو سنانا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا مقصد تو سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے. یہ جو التحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں، نبی کو بھی سنانا مقصد نہیں ہوتا. السلام علیکہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر سلامتی ہو، دعا دینا مقصود ہے. السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ سلامتی ہو. یہ سلامتی کی دعا کرنا مقصود ہے، ان کو سنانا مقصود نہیں. اسی طرح قبرستان کے اندر جس وقت ہم جاتے ہیں، ان کو سنانے کے لیے سلام نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اللہ کی تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کے عذاب سے تم سلامتی کے اندر آ جاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے تم سلامتی کے اندر آ جاؤ. یہ ان کو دعا دینا مقصود ہے. ہر جگہ پہ سنانا مقصد نہیں ہوتا، ہر جگہ سے خطاب سے بھی سنانا مقصد نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کیا تھا، اِنَّكَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، اے حجر اسود تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے. سنا رہے ہیں اس کو، کیا پتھر سنتا ہے؟ ہر جگہ پہ خطاب سے سنانا مقصد. میں آپ کو جھٹکی مثال دے دیتا ہوں آپ کی زبان کے اندر. کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہو نا، بے ادبی گستاخی کرتا ہو، والدین اس کو سمجھاتے ہوں، والدین کو پتہ چل گیا، کسی نے شکایت لگا دی ہمارا بیٹا جو نا ون ویلنگ کرتا ہے جی. اب وہ والدین جو نا بڑے پریشان ہیں، والدہ بھی بیچاری اس کو سمجھاتی ہے، والد بھی سمجھاتا ہے، دیکھنا تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے بعد ہمیں کون سنبھالے گا؟ اب بیٹا ہے وہ کہا نہیں مانتا جی والدین کا، پھر ون ویلنگ کرتا ہے. اب ایک دن ایسا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، مارا گیا جی. جب ڈیڈ باڈی گھر کے اندر آئی، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی سرہانے کے اوپر بیٹھ کے رو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اے میرے پیارے بیٹا جان، تجھے بڑا میں نے سمجھایا تھا، تو نے میرا کہا نہیں مانا. اے میرے پیارے بیٹا جان، خطاب کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس کو سنانے کے لیے کر رہا ہے جی. توبیخاً و زجراً، یہ خطاب کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے طریقے کے اوپر خطاب کر رہا ہے. یہاں پہ مقصد اس کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، دوسروں کو عبرت دلانا مقصود ہے. ہر جگہ خطاب سے سنانا مقصود نہیں ہوتا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا تھا، اور خطاب بھی اس وقت کیا تھا جس وقت قوم نافرمان ہلاک ہو گئی تھی، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا تھا، وہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. قرآن کہتا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اے میری قوم، میں نے تجھے بڑا سمجھایا تھا. اے میری قوم، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھول کھول کے پہنچایا تھا. اے میری قوم وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی. قوم تو ہلاک ہو چکی تھی، وہ تو مر چکے تھے، برباد ہو چکے تھے. کس کو کہا جا رہا ہے اے میری قوم، اے میری قوم؟ ہر جگہ خطاب سے سنانا مقصود نہیں ہوتا، بسا اوقات زجر اور ڈانٹ پلانی مقصود ہوتی ہے. قلیب بدر والی روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین کو خطاب کیا تھا، اور حضرت عمر فاروق کو کہا تھا کہ تم سے زیادہ جو ہے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ آپ کا معجزہ تھا. وہاں پہ سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ زجر اور ڈانٹ پلانی مقصود تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.